ایک بار پھر نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن جو ہے، قرآن کے تھوڑے پیچز اس سے پہلے جانور کے اوپر کچھ ملے تھے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اور کسی شکل میں یا کسی کھال وغیرہ یا کسی جانور کے اوپر پیچز ملے تھے، جس پہ اس کو اختلاف محسوس ہو رہا ہے، اس کو شک محسوس ہو رہا ہے۔ اس شک کے لیے اس نے یہ کہا کہ یہ ہم تھوڑا اعتراض محسوس کرتے ہیں۔ اس کے اور آپ جواب بتائیں کہ وہ پہلے والا قرآن تھا کہ یہی سچ ہے جس کے بنا پر وہ سوالات کر رہا ہے، اس کے اوپر حضرت کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو جواب دے رہے ہیں، لہٰذا پورا جواب آپ پورے ویڈیو میں دیکھیں۔ عارف صاحب علیکم السلام علیکم وعلیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ جی فرمائیے۔ ایک منٹ مفتی صاحب، یہ یوٹیوب بھی آن ہے میرا، ایک منٹ ہولڈ کیجیے جی۔ مفتی صاحب، میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ قرآن شریف کے کہیں پیجز ملے تھے جو 1400 سال پرانے کسی جانور کے تھے، آئی تھنک جانور پہ لکھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہیں یہ سنا تھا کہ وہ جو پیجز ہیں اس میں قرآن جو ہے ہمارا والا جو ریویلڈ ہوا ہے وہ پراپر نہیں ہے، اور جو پیجز ہیں وہ کچھ الگ الگ طریقے سے ملے ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا اس پہ ڈاؤٹ سا ہو رہا تھا، وہ کیا کہانی ہے؟ وہ کہانی آپ نے اصل میں پوری نہیں سنی۔ ایک تو یہ کہ اس موضوع پر ہم پوری اسٹریم کر چکے ہیں۔ پریزرویشن آف قرآن اگر آپ ڈالیں گے اور میرا نام ڈالیں گے تو وہ اسٹریم آ جائے گی، اس میں میں نے اس موضوع کو اٹھایا ہے۔ صنعاء یمن کا ایک شہر ہے، اور وہاں سے کچھ مینیوسکرپٹس ملے جن کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ تقریباً 1300 سال پرانے ہیں۔ اور اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اس میں دو تحریریں ہیں۔ نیچے کی جو تحریر ہے وہ مٹا دی گئی ہے، اور اوپر کی جو تحریر ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تو جب نیچے کی تحریر اور اوپر کی تحریر کو ہائی لائٹ کیا تو دیکھا کہ بعض جگہ اوپر کی تحریر جو موجودہ قرآن کے مطابق ہے اور جو نیچے کی تحریر ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ تو اس سے لوگوں نے، خصوصاً جو اورینٹلسٹ ہیں، انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بھائی جو اوریجنل قرآن تھا تو وہ تو کچھ اور تھا، بعد میں لوگوں نے تبدیل کر دیا۔ مثلاً یعلمون کی جگہ تعلمون کر دیا، اس طرح کی مائنر اس کے اندر چینجز ملے ہیں، لیکن اس کو بہت آسانی کے ساتھ ڈیبنک کیا جا چکا ہے۔ اور وہ یہ کہ یہ ایک مسجد کے مینار میں، اور آج بھی قدیم مسجدوں میں اگر آپ دیکھیں وہاں کے میناروں میں پرانے جو قرآن کے نسخے ہوتے ہیں وہ رکھ دیے جاتے ہیں کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، یہاں جمع کرتے رہو، جو پھٹی پرانی اس کی کاپیاں ہیں قرآن کی۔ تو ایسے ہی دراصل صنعاء کی اس مسجد میں بچے قرآن کریم سیکھتے تھے، اور قرآن کریم سیکھنے اور یاد کرنے کا جو طریقہ تھا آج بھی بہت سے ممالک میں ہے، وہ لکھ کر ہے۔ اب مثلاً میرے سامنے قرآن کی کاپی تو ہے نہیں، آپ نے مجھے کہا کہ یہ آیت میں نے آپ کو پڑھائی اور آپ سے کہا کہ آپ اس کو لکھ کر لے آئیں، تو جب آپ لکھ کر لے آئیں گے تو آپ 10 جگہ غلطی کریں گے، اور پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو مٹائیں اور اس کی جگہ صحیح لفظ لکھیں۔ اب آج سے 1000 سال کے بعد اگر کوئی بندہ اس کی کاربن ڈیٹنگ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اوپر کی تحریر اور نیچے کی تحریر میں تو فرق آئے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچے والی تحریر اوریجنل ہے اور اوپر والی تحریر غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ پیپرز لکھے جا چکے ہیں، اس کو مکمل طریقے سے ڈیبنک کیا جا چکا۔ لیکن جو اسلامو فوبز ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا ہی ہوا ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ جی جی۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور جی، اور مفتی صاحب، میں نے آپ سے بولا تھا نا میکس فینسی سے بندہ ہے، تو میری آپ سے بات بھی ہو گئی ہاں تھی ہاں میل پہ، آپ نے تو ہاں، میرے ان سے بات ہو گئی ہے۔ مفتی کیا نام ہے ان کا صاحب؟ میں نے عاصم آصف افتخار صاحب کا جی، نمبر دیا تھا آپ کو جی۔ انہوں نے، ان سے میری بات ہو گئی، منڈے کو ان سے بات ہو جائے گی تو وہ ٹھیک، کلیئر ہو بہت گیا۔ ٹھیک بہتر، ہے، بہت اوکے۔ بہتر۔ چلیں جی، شکریہ۔